بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. السلام السلام علیکم علیکم اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس. مسز شبانہ واحد, اسسٹنٹ پروفیسر سوشیالوجی, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین, سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, ہم فرسٹ چیپٹر جو آج کل کر رہے ہیں پاکستان کا نسلی اور ثقافتی پس منظر, اس کا جو ہے آج میں آپ لوگوں کو اس کا تھرڈ ٹاپک جو ہے اس کو کر رہی ہوں. اس سے پہلے ہم نے انڈس ویلی سویلائزیشن پڑھا, وادی سندھ کی تہذیب, جس میں ہم دو اہم گروہ جنہوں نے وادی سندھ کی تہذیب کو بنایا, دراور اور آریانس, ان کے بارے میں پڑھا. دراوری تہذیب کو پڑھا, دراوری تہذیب کی خصوصیات, دراور کون تھے, پھر آریانس کون تھے, کہاں سے آئے تھے, انہوں نے کیسے دراوروں کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا, پھر آریہ تہذیب کے اثرات, تہذیب کی خصوصیات, پھر دراور اور آریہ تہذیب میں فرق. اور اس کے بعد آج جو ہمارا ٹاپک وہ ہے ماں بعد کی دیگر قومیں, کہ اب آریانس اور دراوروں کے بعد جو قومیں برصغیر ہندوستان میں آئیں, آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تو ٹاپک ہے ہمارا ماں بعد کی دیگر قومیں. اس میں ہے ایک منگول, فرسٹ ون منگول نسل. منگولوں کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا, اور یہ زیادہ تر جو ہے چین تبت کے علاقے میں جو ہے وہ آباد ہیں. ٹھیک ہے, تو منگول نسل جنہیں کراتا بھی کہتے تھے, یہ 13ویں صدی عیسوی میں برصغیر کی سرزمین میں شمال کی جانب سے داخل ہوئے. یہ لوگ ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے. چینی جو ہیں وہ تبت زبان بولتے تھے. رگ وید کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آریاؤں کے ساتھ ان کا تعلق ہمالیہ کے مرکزی علاقوں میں ہوا. اور مہابھارت جو ہے جو ہندوؤں کی ایک متھ ٹائپ بک ہے, اس میں بھی مہابھارت میں ان کو زرد رنگ کے چینی لوگ کہا گیا ہے. اور یہ آج بھی اسام, بہار اور بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں میں ان کا وطن تھا. 16ویں صدی عیسوی میں انہوں نے بدھ مت کے یہ پیروکار بن گئے, اور بدھ مت کے تنترا اسکول کی انہوں نے بنیاد ڈالی. انہوں نے عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنے کی اجازت دی تھی. یہ لوگ افغانستان میں, چین, قازقستان, منگولیا, روس میں اب آباد ہیں. دوسرے نمبر پر آتے ہیں منگولوں کے بعد جو قوم آئی وہ تھی یونانی. 327 قبل مسیح میں شمال مغرب کی جانب سے برصغیر میں یہ داخل ہوئے, اور دنیا کا جو مشہور فاتح ہے جس کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا, الیگزینڈر دی گریٹ, جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں, مقدونیہ کے سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی, وہ اینڈ میں جب مغربی پاکستان پر اس نے حملہ کیا, دریائے بیاس تک وہ پہنچ گیا, اور اس کی فوجوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. تو واپسی پر وہ بابل میں 323 قبل مسیح میں مر گیا. تو وہ جو بہت سارے یونانی افسر جو برصغیر میں اس علاقے میں رہ گئے تھے, انہوں نے مقامی ثقافت سے بہت کچھ سیکھا اور اپنا سکھایا, مطلب ایکلچریشن کا ہوا, ثقافت پذیری کا. اور 97 قبل مسیح تک ان کے اثرات جو ہے وہ ہندوستان میں رہے. ہندو پاکستان کے لوگوں نے یونانیوں سے بہت کچھ سیکھا. ان میں علم فلکیات ہے, سکے بنانا ہے, سنگ تراشی بھی سیکھی. اس کے بعد آتے ہیں ساکا جو تھے تقریباً 97 سال قبل مسیح میں درہ سلیمان کے راستے حملہ آوروں کا ایک اور گروہ برصغیر جو موجودہ پاکستان ہے اس میں داخل ہوا. یہ لوگ ساکا تھے. شمال ایران کے یہ خانہ بدوش تھے, اور برصغیر موجودہ پاکستان پر 97 قبل مسیح سے سن 5 عیسوی 102 سال تک قائم رہے. ان کا دارالخلافہ جو تھا وہ ٹیکسلا تھا. ٹیکسلا جو شہر اب بھی موجود ہے سندھ میں, نہیں سندھ میں تو نہیں, ان کا دارالخلافہ جو تھا وہ ٹیکسلا تھا. جسم پر بڑے بڑے بال اور بڑی بڑی داڑیاں تھیں, اور اپیرنٹلی یہ خوبصورت تھے, زبردست گھوڑ سوار اور جنگجو بھی تھے. نیزہ بازی میں دونوں ہاتھوں کی مہارت رکھتے تھے. پھر آگے ایرانی. 6 صدی قبل مسیح کے قریب ایرانی جو لوگ تھے شمال مغرب کی جانب سے برصغیر میں داخل ہوئے. راجپوتانہ کے صحرا تک یہ لوگ پھیل گئے. دونوں ثقافتوں میں کافی میل ملاپ ہوا, آپس میں شادیاں ہوئیں, ایک دوسرے کا ایکسچینج آف کلچر ہوا, ایک دوسرے کی کافی ساری انہوں نے خصوصیات کو ایڈاپٹ کر لیا. تو ٹیکسلا کی کھدائی سے معلوم ہوا کہ کافی عرصہ تک اس علاقے میں زرتشتی جو مذہب مقبول رہا. ایرانی آرٹ نے موریہ آرٹ کو بھی متاثر کیا, اور تقریباً 1 صدی تک ایرانی لوگوں کا برصغیر موجودہ پاکستان پر غلبہ رہا. پھر آتے ہیں پارسی. آگے
پارسی جو ہیں شمال مغرب کی جانب سے 5 صدی عیسوی میں پارس نسل کے قوم نے حملہ کر کے ساکا قوم کو مغلوب کر دیا. یہ لوگ بھی ایرانی تھے، عالیشان گھوڑ سوار تھے، ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا. ان کا ایک مشہور بادشاہ گنڈو فارس جو ہے برس کی جو موجودہ پاکستان کا حکمران بھی رہا ہے، جیسا کہ اس کے تخت بھائی نزد مردان کے کتبے پر کندہ بھی لکھا ہوا ہے، کندہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہون آئے. 5ویں صدی عیسوی کے وسط تک ایک طاقتور خانہ بدوش قوم جنہیں سفید ہون کہتے ہیں پاکستان کے شمال مغربی حصوں پر غالب ہوئے. وسطی منگولیا سے یہ لوگ آئے. ان کے سردار خاگن یا خان کہلاتے تھے. انہوں نے سکالہ، جس کو آج کل سیالکوٹ کا نام دیا جاتا ہے، کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا. پھر کشن آئے. کشن جو تھے یہ لوگ اعتقاد کے کچے تھے. پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے، یونانیوں کو دیوتاؤں کو مانتے اور بعد میں بدھ مت کے یہ پیروکار بن گئے. 128 سن عیسوی میں کشن بادشاہ کنشک جو تھا وہ تخت پر جلوہ افروز ہوا، اور اس کا دور بدھ مت کا سنہری دور کہلاتا ہے. بدھ مت کے عقائد سے متعلق اس نے مذہب بدھ مت کے پیروکاروں کا بڑا اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس نے گوتم بدھ کا مرتبہ خدا تک بڑھ گیا. نعوذ باللہ. گندھارا کی روایات پر رومی اثرات غالب رہے، اور کشنوں کی حکومت 5ویں صدی عیسوی کے وسط تک برصغیر موجودہ پاکستان پر رہی. بعد میں ایران کے ساسانی بادشاہوں نے یہاں پر غلبہ حاصل کر لیا. اس طرح کشن کی حکومت بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب برصغیر میں اسلامی جو تہذیب ہے اس کا دور ہو گیا شروع. اس میں سب سے پہلے جو تھے وہ عرب آئے. عربوں کی آمد جو تھی وہ 8ویں صدی کے شروع میں برصغیر پر حملہ ہوا، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، پاک اسٹڈی میں بھی پڑھا ہوگا کہ حجاج بن یوسف کا واقعہ، جیسے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے جو تھے وہ 711 میں محمد بن قاسم کو جو ہے وہ بحری قزاقوں سے خواتین اور مسلمان خواتین اور بچوں کو چھڑانے کے لیے بھیجا. تو اس طرح جو ہے عربوں کی آمد جو تھی وہ اس خطے میں سٹارٹ ہوئی. تو سب سے پہلے صدیوں سے اس خطے کے ساحلی لوگوں سے تجارتی تعلقات عربوں نے قائم کیے تھے. 7ویں صدی میں عرب تاجروں کے ذریعے ہندو پاک میں پہلی بار اسلام پہنچا. اس میں اسلام کے مبلغ بھی شامل تھے. مالابار کا ہندو راجہ انہیں اسلام کی تبلیغ کی پوری آزادی دیتا تھا، اور 9ویں صدی کے شروع میں وہ خود بھی مسلمان ہو گیا. عربوں کو ہند کے معاشرے میں بڑا باب کا مقام حاصل تھا، اور لوگوں سے دوستانہ مراسم میں تھے. تو جب 711 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور فتوحات سندھ کے بعد وہ جب ملتان پہنچا تو سپاہیوں کو زمینیں بطور جگیر کے دی. مسلمانوں، بزرگوں اور علماء فضلہ کو بھی جائیدادیں دی گئیں. پاکستان میں وہ صرف فوجی چھاونیاں قائم کی، لیکن 40 سال سے زیادہ عربوں کا اثر ان علاقوں پر نہ رہا. بغداد کے خلیفہ نے بہت جلد محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا، اور سندھی جو رسم الخط ہے وہ عربی تحریر سے ہی متاثر ہوا ہے. پھر ترکوں کی آمد ہو گئی. 10ویں صدی کے آخر پر ترک سرداروں نے اپنے مرکز غزنی سے ہند پر حملہ کر کے اس پر تقریباً 200 سال تک حکومت کی. یہ لوگ پکے مسلمان تھے، اور انہوں نے بہت سے مبلغین اور ہندو علماء جو تھے وہ ہندوستان میں اس دور میں داخل ہوئے. اسلام کی اشاعت کا، ترویج کا جو تھا عمل وہ بہت تیزی سے اس دور میں ہوا، اور جو ہے اسلام کی اشاعت میں اہم کردار جو ہے وہ عربوں نے ادا کیا. تو 13ویں صدی عیسوی کے شروع میں دارالخلافہ دہلی میں منتقل ہو گیا، اور ترک سلطانوں نے ہندو پاک پر ایک مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی. دہلی کی سلطنت 16ویں صدی تک قائم رہی، اور معاشرے میں اسلامی اصول اور فوجداری نظام بھی رائج قائم رہے. ہندوؤں کے ذاتی اور مذہبی معاملات کے فیصلوں کے لیے عدالتوں پر بھی برہمن تعینات تھے. فارسی عدالتی زبان تھی، اور مسلمان بادشاہوں نے ملک میں امن و نظم و ضبط جو ہے وہ قائم کر رکھا تھا. عدل و انصاف سے حکومت کی، اور انصاف کی وجہ سے بہت سارے ہندو جو تھے اس دور میں
مسلمان ہو گئے اور ہندو رایا کو پوری مذہبی اور ثقافتی آزادی بھی حاصل تھی۔ اس کے بعد ہے کہ جب معاشرتی بدحالی کا ایک دور شروع ہوا، جب ترک مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو برصغیر کی معاشرتی زندگی جو تھی وہ تباہ ہو چکی تھی۔ ہندو ریاستیں بکھری ہوئی تھی، راجپوت دیگر ہندو حکمران تھے۔ اس دور میں برہمن مذہب زوروں پر تھا، اکثر اس کے پیروکار تھے اور ان ریاستوں کے راجی آپس میں رکابت بھی رکھتے تھے، کوئی مرکزی حکومت قائم نہ تھی۔ ایک دوسرے کی حکومت کو گرانے اور سازشیں کرنے کا دور تھا، سیاسی انتشار کا عالم تھا، پورا معاشرہ امتیازات کا شکار تھا۔ تو محمود غزنوی نے سومنات پر کئی حملے کر کے وہاں کے قلعہ بند مندر کو پاش پاش کیا اور وہاں کے جتنے بھی بت تھے ان کو توڑ دیا اور اسلام کا علم بلند کیا۔ تو محمود غزنوی اور محمد غوری کی فتوحات نے ہندوستان کی معاشرتی زندگی پر بہت زبردست انقلاب کیا، اثر ڈالا اور غزنوی خاندان کے 14 بادشاہوں نے تقریباً 200 سال تک حکومت کی۔ اس دور میں اسلام کی فتوحات کا سکہ پورے ہندوستان پر قائم ہوا اور مسلمانوں کے دلیری جرأت کے کارنامے برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم باب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پہلے قطب الدین ایبک کے، کہ جب 1206 میں 1206 میں قطب الدین ایبک نے دہلی کو مرکز بنا کر ہندوستان میں ایک پہلی مستقل اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی اور بادشاہت کا آغاز کیا۔ پھر دیگر بادشاہوں کی حکومت ہو گئی، جن میں شمس الدین التمش جیسا عظیم اور خدا ترس بادشاہ، رضیہ سلطانہ جیسی ملکہ، غیاث الدین بلبن جیسا منظم اور اولو العزم سلطان شامل ہیں۔ تقریباً 75 سال تک ہندوستان پر شان و شوکت سے انہوں نے حکومت کی۔ یہ سب زر خرید غلام تھے، ترقی کرتے کرتے ہوئے بادشاہت پر پہنچ گئے اور ان سلاطین کے 2 اہم کارنامے بڑی تاریخ میں درج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان میں مستقل طور پر اسلامی ریاست کا قیام، اور دوسرا ہے وسط ایشیا سے آنے والے چنگیز خان کے حملوں کا سدباب بھی کیا۔ سینٹرل ایشیا سے آئے رشیا کے علاقے سے چنگیز خان کی فوجوں نے ایران، افغانستان، ترکستان وغیرہ علاقوں میں تباہی مچا دی۔ تو ہندوستان کی اسلامی مملکت بھی واحد حکومت تھی جس نے چنگیز خان کے مغل سردار کو شکست دے کر فرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر خلجی خاندان، تغلق خاندان جو ہے وہ آئے۔ ان کے سلاطینوں نے، ان خاندانوں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے یکے بعد دیگرے یہاں پر حکومتیں کی۔ پھر لودھی خاندان آئے، لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ لودھی خاندان نے اسلامی مملکت کی ثقافت کی حفاظت کی۔ پھر ظہیر الدین بابر ہندوؤں کے اثر سے محفوظ رکھ کر پھر یہ مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر کے حوالے کر دی۔ پھر مغلیہ دور نے اس ثقافت کو عروج تک پہنچایا۔ تو خلجی، تغلق، سادات، لودھی، سوری اور مغلیہ خاندانوں نے تقریباً 800 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور ہندوستان کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی پر اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ گہرے نقوش چھوڑے اور جو ہے اثرات۔ پھر 1526 سے 1857 تک مغل حکمران ہندوستان پر قائب رہے اور ان تمام بادشاہوں نے، حکمرانوں نے مسلمانوں کی جو برصغیر پر ثقافت تھی انہوں نے گہرے اثرات جو تھے ان خاندانوں نے مسلمان بادشاہوں نے برصغیر کی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے اثرات جو ہیں برصغیر کی ثقافت پر اسلامی تہذیب کے کیا کیا اثرات جو ہیں مرتب ہوئے۔ پہلے تو یہ ہے کہ تہذیبی اثرات ہوئے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی بجائے مسلمان حکمرانوں کا راج قائم ہوا، جس سے اسلام کی سیاسی زندگی قائم ہو گئی، اور جتنے بھی مسلمان بادشاہ تھے انہوں نے معاشرتی اصلاح و بہبود کے وہ کارنامے انجام دیے جن کے آثار آج بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بہت سارے اچھا آرکیٹیکچر انٹروڈیوس کروایا، تعمیرات پر بھی اسلامی تہذیب کا اثر ہے۔ شیر شاہ سوری کی جرنیلی سڑک، اورنگزیب عالمگیر کے فتوے اور اس کی زندگی بطور پارسا سلطان کے، شاہجہاں کا تاج محل آگرہ، بادشاہی مسجد لاہور، شالیمار گارڈن آج بھی ہماری ثقافت کا نمایاں حصہ ہیں، اور یہ سارا آرکیٹیکچر ہمیں نظر بھی آتا ہے اور لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر کے زرعی نظام کی خوبیاں ہمارے موجودہ نظام میں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ
انہوں نے عورت کا مقام بھی اسلامی ثقافت میں بلند کیا، کیونکہ ہندوؤں کے دور میں تو عورت جو تھی وہ ستی ہوتی تھی، زندہ جلایا جاتا تھا، اس کی خاوند کی موت کے بعد اس کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی تھی، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اور لڑکی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ کیونکہ ہندوؤں کی ثقافت پر آریانس کا بہت زیادہ اثر تھا۔ لیکن جب مسلمان آئے، اسلام کی آمد ہوئی، تو جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے یہ تمام رسمیں ترک کر دیں، بیواؤں کی شادی کی اجازت ہندو معاشرے میں مسلم معاشرے نے قائم کی، اور عورتوں کے ساتھ گھٹیا سلوک کے بجائے نرمی و احترام کا بدل دیا گیا، اور ان کا سٹیٹس جو ہے وہ معاشرے میں بلند ہو گیا۔ اس کے علاوہ تعمیرات کا اثر بھی دیکھا۔ ہند کے مسلمانوں نے اپنی تعمیرات میں ترکی انداز کو اپنایا، کیونکہ ہندوؤں کی جو بلڈنگز وغیرہ تھیں وہ بڑی تنگ و تاریک ہوتی ہیں، آپ ان کے مندر وغیرہ دیکھیں، جبکہ مسلمانوں کا جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ کھلا، وسیع، ہلکے رنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اپنی تعمیرات میں ٹرکش اسٹائل کو اپنایا، ٹرکش آرکیٹیکٹ کو، اور مکانوں کی تعمیر، خاص طور پر مسجد کا انداز جو ہے وہ ترکوں کا تھا جیسا تھا۔ اسلامی علوم کا اثر بھی ہوا، دینی علوم کے ساتھ ساتھ فارسی، عربی، طب، جغرافی اور ریاضی کے علوموں کو بھی فروغ حاصل ہوا، اگرچہ تعلیم کا انداز سادہ تھا اور غیر فنی تھا۔ شعر و ادب کے ہنر کو بھی کافی ترقی ہوئی، اور اس زمانے کے جو مشہور شعراء ہیں، امیر خسرو ہیں، عرفی ہیں، نظیر جیسے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے۔ اردو زبان کا اجرا بھی اس دور میں ہوا، اگرچہ فارسی جو تھی سرکاری زبان تھی، لیکن آج بھی برصغیر میں اردو زبان جو ہے وہ رائج ہے۔ تو مقامی لوگوں کو عربی اور فارسی بھی سیکھنی پڑی، اور بادشاہ کے دربار میں بھی فارسی شعراء کی رسائی ہوتی تھی، جس کی بہترین مثال مسعود سعد سلمان کی ہے، جو کہ فارسی شاعر آج بھی ہمارے شعر و ادب کا قیمتی اثاثہ بھی فارسی پر مشتمل ہے۔ اردو زبان کے بعد ہے اسلامی ثقافت کا قیام ہوا، ذات پات کے نظام کی وجہ سے جو ہندوؤں نے انٹروڈیوس کروایا، اور طبقاتی جو تھا وہ بہت زیادہ سرپایا جاتا تھا معاشرے میں، تو اسلامی ثقافت نے اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح جو مسلم معاشرہ ثقافت وجود میں آئی، اس کے اثرات آج بھی ہماری جو ثقافت ہے اس میں نمایاں نظر آتی ہے۔ جذبہ آزادی کا اثر ہوا، مسلمانوں کے 800 سالہ دور نے مسلمانوں کی ثقافت میں آزادی کی روح پھونک دی، اور اس قوم نے کبھی بھی کسی کی غلامی قبول نہ کی۔ 1857 کے بعد تقریباً 100 سالہ انگریز کی حکومت کے خلاف مسلسل جنگ آزادی جاری رکھی، کیونکہ 1857 کے بعد ختم ہو گئی تھی مسلم حکومت۔ آخری بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ آخری مغل بادشاہ تھے، اس کے بعد انگریز آ گئے تھے، جن کو ہم نے آگے ڈسکس کریں گے۔ تو 1947 میں آزادی حاصل کر کے دکھائی۔ مساوات اور عدل و انصاف جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا، کیونکہ ذات پات کی وجہ سے ہندو معاشرے میں جو اونچ نیچ کا فرق تھا، اسلامی ثقافت نے اس کو کم کر دیا، اور مسلمانوں نے اتنی ذات کے ہندوؤں کو اتنا ہی معاشرتی اور معاشی تحفظ دیا، جو کہ آہستہ آہستہ پھر وہ ان کی مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو مسلمان حکمران عدل و انصاف کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے قاضی اور امیر عدل جیسے عہدے میں مقرر کیے، جن کا کام مقدمات کی سماعت کرنا تھا۔ مذہبی ادارے بھی قائم کیے مسلمانوں نے، مذہب کی اشاعت کے لیے مساجد کی اور مدارس تعمیر کروائے۔ مذہبی ادارے مسلم معاشرے کی پہچان تھے، چنانچہ اس زمانے میں مذہبی ادارے مذہبی تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور طب کی تعلیم کے سلسلے میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ معاشرے میں مذہبی اداروں نے بہت زیادہ ہم آہنگی قوت افراد میں پیدا کی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں مذہبی ادارے یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں نے مذہبی اداروں کے علاوہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جگہ جگہ مسافر خانے اور شفا خانے بھی جو ہیں وہ تعمیر کیے۔ خطاطی بھی اس دور میں بہت زیادہ فلورش ہوئی، بہت پاپولر ہوئی مسلمان حکمران کے زمانے میں، کیونکہ مسلمان حکمران خود اعلیٰ پائے کے خوش نویس تھے، اس لیے انہوں نے اس فن کی بہت زیادہ سرپرستی کی۔ مولانا عبدالحی اور عبدالرحیم اعلیٰ پائے کے خوش نویس تھے، جس سلسلہ پاکستان میں اب بھی قائم ہے۔ مصوری، اگرچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہ فن موجود تھا، تاہم مغلیہ دور میں یہ فن عروج تک پہنچ گیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے مصوروں جیسے حاجی محمد شریف ہیں، جمیل نقاش ہیں، عبدالرحمن چغتائی کے فن پاروں میں مسلم اور مغل روایت کا اثر جو ہے عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔
تعلیم، ہندوؤں کے زمانے میں تعلیم صرف حکمران اور برہمن جو کہ اونچی ذات کے لوگ تھے ان تک محدود تھی، اگرچہ ٹیکسلا، راجپوتانہ اور سیالکوٹ میں تعلیمی مراکز قائم تھے، لیکن پھر بھی نیچی ذات کے بچوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ تو مسلمان حکمرانوں نے اس طبقاتی فرق کو ختم کیا، تعلیم حاصل کرنے کے مواقع تمام طبقوں کے لیے یکساں کر دیے، خصوصاً شعر و ادب، طب اور ہنر کو ترقی ہوئی، اور اردو زبان کا اجرا بھی مغلیہ دور کا تحفہ تھا۔ مسعود سلمان امیر تو دینی علوم کے ساتھ ساتھ علم و ادب کو مسلمان حکمرانوں نے بہت زیادہ فروغ بھی دیا، اور تعلیم جو ہے اس میں طبقاتی رکاوٹوں کو ختم کر کے تمام طبقوں کے لیے عام کر دی تعلیم۔ صنعت و حرفت میں بھی اہم رول ادا کیا مسلمان حکمرانوں نے، صنعت و حرفت اور تجارت کو خوب ترقی دی۔ ڈھاکہ کی ملبل اس زمانے میں صنعت و حرفت کا شاہکار تھی، تو تجارتی کشش کے باعث دیگر اقوام کے ساتھ ساتھ خصوصاً انگریز برصغیر میں داخل ہوئے اور ہوتے چلے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ انگریزوں نے تجارت کی غرض سے آئے، مڈل ایسٹ کمپنی بھی بنائی، اور پھر آہستہ آہستہ سیاسی طور پر بھی ہر جو تھا فیلڈ اس میں برصغیر میں انہوں نے قبضہ کر لیا اور داخل ہو گئے۔ ثقافتی نمونے دیکھی جائے تو اس میں بھی ہندوؤں میں جیسا کہ چھوت چھات کا بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، مذہبی پابندی کی وجہ سے اونچی ذات کے لوگ نیچی ذات کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان نوازی ضیافتوں کے تصورات نہیں پائے جاتے تھے، دعوتیں وغیرہ نہیں تھیں، ہر گھائے میں چوکا گائے کے گوبر سے لیپا جاتا تھا، خوراک میں صرف کھچڑی، دال، روٹی، کھیر کو استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں نے خوراک کے طور پر خمیری روٹی، پلاؤ، نرگسی کوفتے، کباب، متنجن، قورمہ وغیرہ کو انٹروڈیوس کروایا۔ کھانے کے بعد دسترخوان بچھا دیا جاتا، ان پر برتن سجائے جاتے، خوراک میں مٹھائیوں کے استعمال کو بھی مسلمانوں نے ہی متعارف کروایا۔ تو اس طرح جو ہے مسلمانوں نے برصغیر کی جو تہذیب تھی، ثقافت تھی، اس پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس کے علاوہ اس میں اولیاء کرام کی خدمات بھی ہے۔ مسلمانوں کے اتنے طویل دور میں جن بزرگ اولیاء کرام نے اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی ترویج میں اور دین کی عملی تربیت میں اہم کردار ادا کیا، اس کے اثرات آج بھی ہماری ثقافتی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں حضرت مجدد الافسانی، جنہوں نے اولیاء کرام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی تعلیم و عمل سے ہند کے غیر اسلامی عقائد، رسومات، افعال، بدعتوں کی جڑیں کاٹیں اور صحیح اسلامی معاشرہ، اسلامی ثقافت کو پروان چڑھایا، اور ان کی خدمات کو جو ہے وہ برصغیر کے مسلمان جو ہیں وہ بھول نہیں سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو انگریزوں کی آمد، انگریزی ثقافت کے اثرات، اور پھر جو ڈفرینس ہے اسلامک اور انگریزی انگلش کلچر میں، اس کو میں پڑھاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں جلدی سے بک آپ جلد سے خرید لیں۔ سیم رائٹر جو آپ کے پاس فرسٹ ایئر کی بھی بک تھی، اسی رائٹر کی آپ نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ عبدالعزیز تقا کی خرید لیں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ لیکچر جو ہیں پریپیئر کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹس وغیرہ بھی دیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ اس کی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اب دیکھ لیں کہ ذرا ڈفرینٹ سینیریو ہو گیا ہے، اب ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، تو یہ میتھڈ اس سے چینج ہے جو ہم